منا میرا دوست، جب سے جنگل کٹنا شروع ہوئے ہماری تو مصیبت ہی ہو گئی۔ جنگل میں ان جانوروں کو شکار ہی نہیں ملتا، جیسے شیر، بھیڑیا یہ گاؤں میں گھس آتے ہیں، جو ملا اسی ہی مار کر کھا جاتے ہیں۔ چاہے بچڑا ملے، بھیڑ، بکری یا کتا بلی۔ ہمارے گاؤں میں پچھلے کئی دنوں میں بہت ساری اس طرح کی واردات ہو چکی ہیں۔ رات میں چپکے سے شیر آیا اور ایک گائے کو مار کر کھا گیا۔ دوسرے دن ہمارے پڑوسی کی گائے کے بچڑے کو کھا گیا۔ بھیڑیے نے ایک رات ہمارے گاؤں کے سرپنچ کے کتے کو مار ڈالا۔ گاؤں والوں کے دلوں میں ڈر بیٹھ گیا ہے کہ شیر اور بھیڑیے کسی دن کہیں آدمی کو بھی ہی نہ کھا لیں اور آدم خور بن کر پھر بڑا نقصان کریں گے۔ گاؤں کے لوگ اس مسئلے کو لے کر چودھری کے گھر پہنچے۔ وہاں پہنچ کر سب اپنی اپنی ہی بولی بول رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا اس سال بارش کم ہوئی ہے، تمام تالاب سوکھ گئے ہیں۔ کوئی کہہ رہا تھا جنگل میں اب درخت نہیں بچے، ہم پکانے کے لیے لکڑیاں کہاں سے کاٹ کر لائیں گے۔ چودھری نے تبھی بیچ میں کہا، پانی کی تلاش میں ہی شیر اور بھیڑیے گاؤں میں آ رہے ہیں، اور جنگل میں درختوں کی لگاتار کٹائی ہونے سے چھوٹے چھوٹے جنگلی جانور گاؤں کی طرف آ کر اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہے ہیں۔ شیر اور بھیڑیے کو شکار نہ ملنے کی وجہ سے وہ بھی گاؤں کی طرف آ رہے ہیں۔ اس ایسے حادثات کے ذمہ دار تو ہم ہی خود ہی ہیں۔ راہیل دکھی لہجے میں کہنے لگا، شیر نے تو میرے گائے کی بچڑی کو ہی کھا گیا۔ چودھری صاحب کوئی علاج سوچیے۔ احمد خان نے کہا، رشید لوہار سے ایک جال بنوا لیتے ہیں اور شیر اور بھیڑیے کو اس میں پھانس لیتے ہیں تاکہ ہم سکھ کی سانس لے سکیں۔ احمد خان کی بات سب کو ٹھیک لگی۔ رشید لوہار نے کہا، ایسا جال بناؤں گا کہ شیر ہو یا بھیڑیا پیر رکھتے ہی وہ پھنس جائیں گے۔ لوگوں نے کہا، یہ بھی بھلے کیا کر لیا جائے کہ شیر اور بھیڑیے کو پھنسانے کے لیے کیا کیا جائے؟ کوئی بھیڑ بکری جال کے پاس باندھنی پڑے گی، تب ہی تو شیر یا بھیڑیا وہاں آئیں گے۔ بکری میں دے دوں گا، عبدالہادی نے کہا۔ میں کھوٹے سے بندی یہ سب سن رہی تھی، میرے تو پیروں کے نیچے زمین کھسک گئی، میرا سر چکرانے لگا، مجھے چودھری کے اوپر غصہ آنے لگا۔ تامی نے اپنی جان دے کر میری جان بچائی تھی، وہ زور زور سے بھونکتا رہا، کسی نے دھیان ہی نہیں دیا۔ آخر کار بھیڑیے نے اسی کو اپنا شکار بنا لیا۔ منا بھی چارپائی پر بیٹھا لوگوں کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ بول پڑا، میں اپنی بکری نہیں دوں گا، گاؤں میں کئی لوگوں کے یہاں کئی بکریاں ہیں، ہم کیوں اپنی بکری دیں؟ اسی طرح بیچ میں بولتا دیکھ کر احمد خان نے ڈانٹ کر کہا، بچے اس طرح بڑوں کے بیچ میں نہیں بولا کرتے۔ کئی لوگوں نے ایک ساتھ مڑ کر منا کی طرف دیکھا، وہ سب اس کو گھور رہے تھے۔ مجھے بہت اچھا لگا، چلو کوئی تو ہے جو میرے بارے میں سوچتا ہے۔ میری جان میں جان آئی، منا ضدی ہے، وہ میرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہمارے خاندان میں صرف 3 جانور ہیں، میری ماں، میری بہن چھوٹی اور میں۔ ماں کو جال کے پاس باندھا جائے گا تو شیر یا بھیڑیا کھا جائے گا۔ میری بہن چھوٹی ابھی بہت چھوٹی تھی، وہ چارہ کم کھاتی تھی، روز وہ ماں کا دودھ پیتی تھی، ماں کے بغیر وہ پل بھی نہیں رہ سکتی تھی، اور دودھ کے بغیر تو اس کا زندہ رہنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ اب صرف میں بچی تھی۔ رشید لوہار نے لوہے کا جال بنا دیا، گاؤں کے کنارے والے راستے پر باندھنے کے لیے مجھے لے کر گئے۔ منا نے بہت ہائے توئے کی مگر کچھ بھی نہ بڑھا۔ وہ گڑگڑایا لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ مجھے کھونٹے سے باندھ دیا گیا، میرے سامنے ہری ہری گھاس ڈال دی گئی، ایک بالٹی میں میرے لیے پانی بھی رکھ دیا گیا۔ میں ڈر سہمی تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ مجھے اس جگہ کیوں باندھا گیا ہے۔ میں نے چارہ تو نہیں کھایا، ہاں تھوڑا سا پانی ضرور پیا۔ آخر کار شیر اور بھیڑیا اکٹھے آئے اور انہوں نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ جیسے انہوں نے مجھے دیکھا، انہیں جال کا خیال ہی نہیں رہا اور وہ دونوں جال میں پھنس گئے۔ اس طرح میری جان خلاصی ہوئی، لیکن گاؤں والوں نے مجھے مارنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔